کہ اس وقت ساری دنیا جو ہے وہ معمولاً جو ہے وہ پیسوں کا چکر ہوتا ہے، اس میں انسان غرق ہوتا ہے، اس کا ہم و غم جو ہے اس وقت سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے نا دنیا کا وہ اقتصاد ہے۔ حالانکہ حقیقت یہی ہے، اور جیسے یہ آیت بھی آپ کی خدمت میں بیان ہوئی، اور بھی بہت ساری آیات اور احادیث کی روح سے ہمارا ایک ہی رازق ہے جس سے ہم نے رزق لینا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ باقی سارے بہانے ہیں ہمارے، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شخص ہمیں پیسے دے رہا ہے، یہ ادارہ یا یہ گورنمنٹ دے رہی ہے۔ وہ پروردگار ہے جس نے شروع سے کہا ہے کہ رزق مقسوم، میں نے ہی دینا ہے تمہیں رزق، اور تقسیم شدہ ہے، جتنا میں نے معین کیا ہے اتنا ہی تم نے لینا ہے، چاہے حلال طریقے سے۔ امیر المومنین کا یہی فرمان ہے کہ انسان نے رزق وہی لینا ہے جو اللہ نے اس کے لیے قرار دیا، اصل وہ رازق ہے۔ بعض دفعہ لوگ ایک چھوٹے سے کام سے بہت زیادہ پیسہ لے لیتے ہیں، بعض دفعہ لوگ ایک بہت بڑا کام کرتے ہیں لیکن نہیں مل رہا ہوتا، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ وہ خدا کی طرف سے تقسیم شدہ ہے۔ ہاں اس کے عوامل ہیں بڑھنے کے، جیسے صلہ رحمی ہے، جیسے فقراء کی مدد ہے، کیوں نہیں؟ البتہ ہم سب رزق کو پیسوں میں بھی صرف منحصر نہ کریں، وہ صحت بھی ہے، وہ علم بھی ہے، وہ توفیقات بھی ہیں، اس میں خود آخرت کی طرف توجہ بھی ہے، عمل صالح بھی ہے۔ رزق تو اچھی اولاد، گھر کے اندر سکون، اور سب سے بڑا رزق جو ہے وہ خود انسان کے وجود کے اندر سکون۔ کہتے ہیں انسان کامل کی نشانی یہ ہے، انسان کامل اپنے اندر پرسکون ہوتا ہے۔ باہر کی دنیا جتنی عجیب و غریب کیوں نہ ہو، جتنی مرضی تکالیف کیوں نہ ہو، اگر باہر ہم سکون ڈھونڈیں اور اندر سکون نہیں ہے تو یہ ہلاکت ہے، چونکہ اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ بہت سارے لوگ صرف اپنے وجود سے باہر جو ہے سکون اس کی تلاش میں ہوتے ہیں، اندر بے قرار، اندر مضطرب ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے ائمہ علیہم السلام کے فرامین اور ان کی زندگی کو دیکھیں، وہ اندر کے سکون کی بات کرتے ہیں۔ انسان اپنے اندر پرسکون ہو، باہر جیسے بھی حالات ہوں، ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو رہا ہو، اس کا اندر سے وجود پرسکون ہو، اسے پتا ہو کہ میں جس راہ کی طرف جا رہا ہوں یہ راہ وہی ہے کہ جہاں مجھے جانا چاہیے، میں اپنی راہ پہ ہوں، اپنے رب کی راہ پہ ہوں۔